بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ Assalamu alaikum students. We start our class with the name of Allah who is most merciful and beneficent. Now as you all know that we have completed our all content, all syllabus and we have to revise it further. ہمیں مزید ریوائز کرنا ہے۔ In the last class we have completed our chapter, a single chapter mother of believers. ہم نے کیا کیا تھا؟ ریپیٹ کیا تھا۔ Now we will move towards another topic, another chapter, Prophet Hazrat Yunus. You can find this chapter out on the page number 64. پیج نمبر 64 میں آپ لوگوں کو یہ چیپٹر مل جائے گا۔ Now Allah the Almighty sent Hazrat Yunus as a prophet of the district of Nineveh. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا ڈسٹرکٹ کی طرف۔ اس ڈسٹرکٹ کا نام تھا نائنوے، ٹو عراق۔ یہ مطلب کہ عراق کی کیا تھا؟ عراق کا ایک علاقہ تھا، عراق کا ایک ڈسٹرکٹ تھا نائنوے۔ سو دیٹ ہی کوڈ گیو گائیڈنس ٹو دا پیپل، تاکہ لوگوں کو دعوت دے سکیں اسلام کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف لوگوں کو راغب کر سکیں، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف لوگوں کو راغب کر سکیں۔ He was gifted with a prophethood at the age of 28. For a very long time and very patiently he invested the people to worship the one true Allah. بہت لانگ پیریڈ آف ٹائم تک انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ بٹ دا پیپل آف نائنوے اونلی لافڈ اینڈ ریڈیکیولڈ ہز میسج اینڈ ہز ایفرٹ ٹو کنورٹ اسلام۔ لیکن لوگ کیا کرتے؟ صرف مذاق اڑاتے، ٹھیک ہے، مذاق اڑاتے اور ہنستے ان کے اوپر۔ When the people would not turn to right path, he addressed them saying، جب لوگوں کو مطلب کہ یہ بات جب لوگوں نے بالکل بھی نہیں سنی، ٹھیک ہے، اور اپنی ہی افراتفری کے عالم میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب نہیں ہوئے ان کی بہت زیادہ کوششوں کے باوجود بھی، تو انہوں نے لوگوں کو یہ کہا، if you do not give up worshipping idols and believing in others and do not worship the one true Allah, his what will overtake you۔ کہ اگر آپ لوگوں نے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے کرنا نہیں چھوڑی اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف مائل نہیں ہوئے اور ایک اللہ کی عبادت نہیں کی، تو کچھ شک نہیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب تم کو آ لے گا۔ And this city will be ruined and destroyed completely۔ اور یہ جو شہر ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، پورا ڈسٹرائے ہو جائے گا مکمل طور پر۔ They again mocked him saying, we are waiting for the wrath and torment from your Allah۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس مطلب کہ اس بات کو سننے کے بجائے، اس بات پہ عمل پیرا ہونے کے بجائے انہوں نے الٹا ان کو چیلنج کر دیا کہ جاؤ ہم تمہارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب کہ ہم عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ Torment of Allah, the Almighty and repentance of the people of Nineveh۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور لوگوں کو کیا کرنا؟ معافی طلب کرنا۔ حضرت یونس was very annoyed with these people and cursing them the wrath of the Almighty should overtake them۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ بہت ان کی طرف سے مایوس ہوئے اور بہت حضرت یونس علیہ السلام کو بہت ان کے اوپر، اس قوم کے اوپر بہت زیادہ غصہ آیا، بہت انوائے ہوئے وہ، اور انہوں نے ان لوگوں کو کیا دیا؟ بددعا دی کہ جاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب ہو۔ He left the city without even waiting for Allah's command۔ انہوں نے یہ جو شہر تھا یہ شہر چھوڑ دیا۔ And after his departure, when his people saw the signs of the impending doom، ان کے جانے کے بعد
جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عذاب کی نشانیاں دیکھیں، اس وقت کا عذاب کی نشانیاں کچھ یوں ہوئی تھیں کہ تیز ہوائیں چلنے لگی تھیں، اور جو آسمان کا کلر تھا وہ بالکل کیا ہو گیا تھا، ریڈ ہو گیا تھا، اور بہت زیادہ خوفناک منظر ہو گیا تھا. They were terrified and panic stricken. وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور بہت پینک میں آ گئے، افراتفری کے عالم میں آ گئے. All the people including women, children, elders and rich people and the poor, all wearing old clothes, ragged in garments, gathered together in an open field and start weeping and crying. تمام تر مرد، خواتین اور بچے، بوڑھے اور جوان، اور انہوں نے یہ تمام تر لوگ کیا کیے، ان لوگوں نے اپنے بہت پرانے بوسیدہ کپڑے پہنے اور میدان میں آ گئے، اور میدان میں آنے کے بعد رونے لگے، گڑگڑانے لگے، ان کرائنگ ود سپلیکیشن آف ریپینٹنس، اور کیا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے لگے اور دعائیں کرنے لگے. کس چیز کی؟ کہ ان کو معاف کر دیا جائے. They sincerely promised to follow the teaching of حضرت یونس. انہوں نے بہت سنسیئرلی یہ پرومس کیا، بہت دل سے اس چیز کا وعدہ کیا کہ ہم حضرت یونس کے تمام تر جو ٹیچنگس ہیں اس کو فالو کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو کہا تھا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیتوں سے اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے واقف ہوتے ہیں. The Almighty accepted their pleas and withdrew the torment facing them. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے عذاب کو کیا کر دیا، عذاب کو پھیر دیا، اور ان کے اوپر عذاب پھر نہیں آیا. It is the run away slave، یعنی کہ وہ سلیو جو کہ وہ وہاں سے چلے گئے تھے اپنی بستی سے، اپنی جہاں پہ بھی ان کی بستی سے، جس بستی میں ان کو بھیجا گیا تھا اس بستی سے وہ چلے گئے تھے، ان کا اب ذکر ہو رہا ہے. When Hazrat Yunus reached the shores of the Euphrates River, a boat laden with a passenger was ready to sail. جب حضرت یونس علیہ السلام دریائے یوفریٹ، یہاں پہ کہیں گے دریائے فرات کو، جب حضرت یونس علیہ السلام دریائے فرات کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بوٹ یعنی کہ ایک کشتی، مطلب کہ اس کے اندر پیسنجرز جو ہیں وہ سوار ہیں. پوری کشتی جو تھی وہ لوڈڈ تھی پیسنجرز سے، اور اٹ واز ریڈی ٹو لیو، اور وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھی. He got onto it. حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی کے اوپر بیٹھ گئے. After a while, stormy winds started to rock the boat. کچھ دیر بعد کشتی کچھ آگے چلی ہوگی کہ انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ تیز ہوائیں، آندھی نے، طوفان نے اس کشتی کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. ٹو راک دا بوٹ، اور کشتی کیا کرنے لگی، کشتی کہتے ہیں ہچکولے کھانے لگی، اپنی جگہ مطلب کہ اپنا بیلنس کھونے لگی. دا پیپل آف دوز ٹائمس بلیو دیٹ if a slave ran away without the permission of his master and boarded a boat, it would run into the storms. اس وقت کے لوگوں کا ماننا کچھ یوں تھا کہ اگر کوئی سلیو یعنی کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک کو بتائے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھاگ کے آ کے اگر بوٹ میں سوار ہو جاتا ہے تو وہ بوٹ شکار ہو جاتی ہے کسی طوفان کا، اور وہ سارے کے سارے لوگ جو کہ اس کشتی میں موجود ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس طوفان کا شکار ہو جاتے ہیں. مینس کہ وہ تمام تر لوگ ڈوب کر مر جاتے ہیں. The oarsman told the passengers that whichever slave has run away from his master should jump. جو مطلب کشتی کا جو لیڈر تھا، کیپٹن آپ سمجھ لیں، انہوں نے کہا کہ جو بھی سلیو یعنی کہ جو بھی غلام اپنے مالک کو بتائے بغیر کشتی میں سوار ہو چکا ہے اس کو چاہیے کہ وہ فوراً یہاں سے اس کشتی میں سے جمپ کر لے دریا کے اندر. Otherwise all the passengers would drown. ورنہ کیا ہوگا، تمام تر پیسنجرس جو اس وقت کشتی میں مسافر موجود ہیں تمام تر لوگ کیا ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے. Immediately Hazrat Yunus became restless and agitated. He recalled that he had left Nineveh without receiving any orders from the Allah Almighty. اسی وقت حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ خیال آتا ہے، وہ ریکال کرتے ہیں کہ میں نے تو بس اپنی بستی چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی احکامات کے بغیر میں وہ بستی چھوڑ کر آ گیا. He told the oarsman, I am the slave that left without the permission and command of his master.
انہوں نے کشتی کے کیپٹن سے کہا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو کہ اپنے آقا کے مرضی کے بغیر آ کے اس کشتی میں سوار ہو چکا ہوں. It is because of me that the ship is caught into the storm. یہ میں ہی ہوں اس کی وجہ جو یہ کشتی جو ہے یہ اسٹارم کا طوفان کا شکار ہو گئی ہے. When the oarsmen and the travelers heard this and saw his bright and luminous face, جب انہوں نے تمام تر کشتی سواروں نے اور کیپٹن نے حضرت یونس علیہ السلام کا چہرہ دیکھا, برائٹ luminous فیس یعنی کہ روشن چمکتا چہرہ جب انہوں نے ان کا دیکھا, they just could not believe it. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس چیز کے اوپر یقین نہیں کیا. They decided to cast lots. وہ لوگ کیا کرتے تھے جب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا کوئی ڈیسیجنس, تو وہ کیا کرتے تھے, پرچیاں اچھالتے تھے. اور انہوں نے بھی اس وقت یہی کام کیا کہ انہوں نے تمام تر پیسنجرز جو کہ اس وقت اس کشتی میں موجود تھے, انہوں نے کیا جو پرچیاں تھیں وہ اچھالی. ٹھیک ہے, پرچیاں تمام تر پیسنجرز کا نام لکھا, ہر پرچی میں مطلب کہ پیسنجرز کا نام لکھا, تمام تر پیسنجرز جتنے بھی موجود تھے, اور اس کے بعد اس پرچیوں کو ایک ساتھ جمع کر کے ان پرچیوں میں سے ایک سلیکٹ پرچی کی گئی اور 3 مرتبہ the person whose name came up would have to jump into the river. انہوں نے یہ کہا کہ اب جس کا بھی ان پرچیوں میں سے نام نکلے گا اس کو کیا کرنا پڑے گا, ریور کے اندر, دریا کے اندر پھر وہ کود جائے گا. They drew lots twice. انہوں نے یہ کام 3 مرتبہ کیا. But each time the name of حضرت یونس came up. انہوں نے یہ کام 3 مرتبہ کیا اور ہر دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام ان پرچیوں میں سے نکل کے آیا. The people were forced to allow him to jump out of the boat. پھر لوگوں نے کیا کیا, ان کو فورس کیا, ان کو پریشرائز کیا کہ اب وہ کیا کریں, اس مطلب کہ دریا میں چھلانگ لگا دیں. Following the throwing out of the حضرت یونس by the fish. مچھلی کا حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دینا. Just as حضرت یونس علیہ السلام leapt into the river Euphrates, جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے دریائے فرات کے اندر چھلانگ لگائی, an enormous fish was waiting for him with its open mouth by the commands of Allah. کہ ایک فش یعنی کہ ایک مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی وہاں پہ منہ کھولے کھڑی ہوئی تھی. It immediately swallowed him and he found himself alive in its belly. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مطلب کہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور حضرت یونس علیہ السلام نے پایا اپنے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں. He was intensely ashamed and repented and beseeched the Almighty with these words, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ بہت زیادہ مطلب کہ شرمندہ تھے حضرت یونس علیہ السلام اور معافی طلب کرنا چاہتے تھے, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑا کے یہ کلمات ادا کیے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, which means there is no God but thou glory to be thee. کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. Surely I am of those who were make themselves to suffer loss. یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں. The supplication of حضرت یونس is known as آیت کریمہ. حضرت یونس علیہ السلام کی یہ سپلیکیشن کیا آیت کریمہ کہلاتی ہے. The holy prophet said, حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, whenever any Muslim implore Allah the Almighty from any purpose through this verse, کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑا کے کوئی چیز مانگے یہ دعا پڑھتے ہوئے یا پھر اس دعا کے عوض, his supplication is guaranteed, اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. Allah the Almighty accepted his supplication and commanded the fish to throw him out. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ کیا کرے, وہ حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دے. And it threw him out of the shores. اور اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا. کس کے مطلب کہ ایک سمجھ لیں کہ ایک دریا کے کنارے یا پہ ایک سمجھ لیں ایک آئلینڈ تھا, وہاں پہ انہوں نے ان کو اگل دیا. اس کے لیے قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے, It certainly have remained inside the اور اللہ چاہتا تو حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ یعنی کہ قیامت کے دن تک اس
مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود رہتے. Then we cast him onto the vacuum surface of the earth while he was sick. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ان کو پہنچایا زمین چٹیل زمین پر جبکہ وہ کیا تھے, وہ سکھ تھے, وہ مطلب کہ وہ بیمار تھے. کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی 40 days اس مچھلی کے پیٹ کے اندر گزارے تھے اور وہ بہت زیادہ ویک ہو چکے تھے. And we caused to grow up for him a ground plant. اور ہم نے ان کے لیے اگایا ایک گراؤنڈ پلانٹ کو, اور یہ گراؤنڈ کریپر. ناؤ آپ لوگوں کا نیکسٹ وہ ہو رہا ہے, ٹاپک شروع ہو رہا ہے گراؤنڈ کریپر کا. چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو باڈی تھی وہ 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ ویک ہو چکی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چٹیل زمین پر پہنچایا اور ان کے لیے اگائی ایک کدو کی بیل, تاکہ وہ اس سے کیا کر سکیں, اس کو کھا سکیں, اس سے فیضیاب ہو سکیں اور اپنی ویکنس کو دور کر سکیں. It is said that the creeper was a ground tribe. Because of staying in the belly of the fish, the body of Hazrat Yunus had become soft and weak, just like an infant's. آپ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو بیل اگائی گئی تھی وہ گراؤنڈ ٹائپ کی تھی, مینس کہ وہ ایک کدو کی بیل تھی. چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو باڈی تھی وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ ویک ہو چکی تھی اور بہت زیادہ سافٹ ہو چکی تھی, like an infant's. What does infant means? Infant means a newborn baby. نیو بورن بیبی کی جو باڈی ہوتی ہے وہ جس طرح سافٹ ہوتی ہے اور کتنی ویک ہوتی ہے, بالکل اسی سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی باڈی جو تھی وہ ایک نو مولود بچے کی طرح بہت زیادہ کیا ہو گئی تھی, ویک ہو چکی تھی. He put up a little hut to live there until the shade of the ground. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہاں پہ جب یہ چٹیل زمین پہ پہنچے تو انہوں نے اپنے لیے ایک ہٹ تیار کیا اس کے سائے میں, جو تاکہ وہ کیا کر سکیں, وہاں پہ رہ سکیں. Gradually he got back his strength. اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی اسٹرینتھ جو تھی ریگین کرنے لگے اپنی اسٹرینتھ. A few days later by the commands of Allah the root of the creeper got infested with bugs. یعنی کہ کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو بیل تھی کدو کی اس کو کیا لگ گئی, اس کو کیڑے لگ گئے اور وہ خراب ہو گئی, اس کو دیمک لگ گئی. Man, it becomes to whether Hazrat Yunus was very sad and upset just the time he received the following revelation from the Allah. اور اس بیل کو دیکھ کے حضرت یونس علیہ السلام بہت زیادہ اپسیٹ ہوئے تھے, بہت زیادہ غمزدہ ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو مطلب کہ اس سے بہت زیادہ فیضیاب ہو گئے تھے اور ان کو اس بیل سے بہت زیادہ محبت تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے he received the following revelation. Yunus, you are grieved at the verging of this creeper. کہ اے یونس تم جو ہو وہ کتنے اس کدو کی بیل پہ یا پھر اس کی مطلب کہ جو بیل چلی گئی ہے اس کے اوپر غمزدہ ہو. which is such an ordinary compatible. یہ کیا تھی, بہت زیادہ آرڈینری چیز تھی, بہت زیادہ عام سی چیز تھی. But did it not occur to you how adorable it would be us to destroy and kill the more than 1 lakh human being dwelling in Nineveh? تمہیں اس سے اتنی محبت تھی, تمہیں اس بیل سے اتنی محبت نہ ہوگی, تمہیں اس سبزی کی بیل سے اتنی محبت نہ ہوگی جتنی محبت ہمیں اس اپنے بندوں سے تھی جس کو تم بددعا دے کے اس بستی سے نکل گئے. اور وہ کتنے لوگ تھے, وہ 1 لاکھ سے زیادہ کے لوگ تھے. Do we not feel more loving, kind and merciful towards them than you are attached to this creeper? کیا وہ جتنی محبت تمہیں اس بیل سے ہے اس سے کہیں زیادہ محبت جو وہ ہمیں اپنی لوگوں سے تھی. It is against the honor and status of the prophet that he curses people and wishes them to be tormented, hates them and distances himself from them without waiting for a revelation. یہ کسی بھی پیغمبر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے جو پیپل ہیں اپنے لوگوں کو کیا کر سکے, کیا دے, وہ بددعا دے اور یہ خواہش رکھے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو, ان سے نفرت کرے اور اپنے آپ کو ان سے دور کر لے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بغیر. Reception in the Nineveh. On hearing this, Hazrat Yunus once again became busy abjectly begging Allah for pardon. جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ تمام تر چیزیں سنی
تو وہ دوبارہ کیا ہو گئے, وہ دوبارہ مصروف ہو گئے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے میں وہ دوبارہ مصروف ہو گئے. Allah the Almighty commanded him to once again go to the Nineveh. When he reached, اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ حکم دیا کہ وہ اپنی بستی کی طرف یعنی کہ نینوے کی طرف واپس چلے جائیں. When he reached there, the people of the city welcomed him. All of them began to follow his teachings. اور تمام تر لوگوں نے ان کا بہت ہی خوش دلی سے خیر مقدم کیا, اور مطلب کہ ان کو ویلکم کیا, اور وہ لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر ٹیچنگز کو واپس فالو کرنے لگے تھے. ان دا ہولی قرآن حضرت یونس نیمڈ از ذوالنون. حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن پاک میں نام ہے ذوالنون, وچ مینز دا پرسن آف دا فش, جس کا مطلب ہے پرسن آف دا شپ, فش یعنی کہ مچھلی کا بندہ. We are going to have some important question of this chapter and the next chapter ہم نے آپ کو لاسٹ کلاس میں پڑھا دیا تھا, اور اس چیپٹر کی جو امپورٹنٹ کوشچن آنسرس ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے, جو کہ آپ لوگوں کو نیکسٹ کلاس تک یاد ہونے چاہیے. اسٹوڈینٹس آپ لوگ یاد کریں گے پروفٹ حضرت یونس علیہ السلام میں ڈسکرپٹیو کوشچنس, کوشچن نمبر 3 اینڈ کوشچن نمبر 4. ڈو یو نو آپ لوگ یاد کریں گے, جتنے بھی آپ لوگوں کو کروائے گئے سب آپ لوگ پریپیئر کریں گے. Now mothers of believers, and you have to prepare yourself by whole question answers given in the book and all the do you know, all the short questions. Now we are moving towards if you want to capture the board you can. لیجیے حضرت یونس cursed his people that the wrath of Almighty should overtake them. لیکن ہے اللہ sent حضرت یونس as a prophet to the district of Nineveh, کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو کون سی بستی کی طرف اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا, تو اس بستی کا نام تھا نائنوے. تھرڈ ہے the area of the book is full of gardens till today. جب میں آپ لوگوں کو غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھا رہی تھی تو اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضرت حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت دی تو تم دیکھو گے کہ آگے جانے والے وقتوں میں تمہیں یہ ایریا, وہ جو ایریا بہت زیادہ خشک تھا, وہاں پہ پانی بھی نہیں تھا, لیکن بعد میں حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو کر کے اس میں ڈالا تھا تو وہ پانی بہت کافی ہو گیا تھا تمام تر ان لوگوں کو جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا. تو انہوں نے اس صحابی سے کہا تھا کہ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو تم دیکھو گے کہ یہ ایریا پورے گارڈن سے بھر جائے گا, یعنی کہ یہاں پہ اس ایریا میں جو ابھی جو خشکی ہے وہ تمام تر یہ گرینری میں بدل جائے گی. آپ لوگوں کی یہ کچھ بلینکس کہ آپ کے پاس حضرت جویریہ belongs to the tribe which was engaged in a war with the Muslims. That war was called as a dash. کہ حضرت جویریہ جو تھی وہ غلام بن کر آئی تھی مسلمانوں کے پاس, ٹھیک ہے, اور وہ غلام تھی کسی جنگ کی. اس جنگ کا نام کیا تھا؟ اس جنگ کا نام تھا بیٹل آف مریاس. حضرت جویریہ distributed as a prisoner and was given to Daesh. وہ آئی تھی ثابت بن قیس کے حصے میں. Now حضرت ام حبیبہ was earlier married to حضرت ام حبیبہ جو تھی وہ پہلے کس کی وائف تھی؟ حضرت ام حبیبہ جو تھی وہ پہلے وائف تھی, ان کا نام تھا عبید اللہ بن جہاش. حضرت جویریہ buried in Daesh, یعنی کہ حضرت جویریہ جو ہیں وہ کہاں دفن ہیں؟ تو وہ دفن ہے جنت البقیع میں. ناؤ آپ لوگ اپنے مدرس آف بلیورس میں سے اور بلینکس بھی دیکھ لیجئے. عبید اللہ بن جہاش defected and leave Islam and become a Daesh. یعنی کہ عبید اللہ جہاز جو تھے انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا ابیسینیا جا کے, اور وہ کیا بن گئے تھے؟ وہ ڈیش میں کنورٹ ہو گئے تھا. وہ کون سا ریلیجن ہوگا؟ وہ جوئش ریلیجن تھا, کرسچن ریلیجن تھا, اسلامک ریلیجن تھا. اسلام میں تو وہ پہلے سے ہی تھے, تو وہ تھا آپ کے پاس کرسچینٹی میں تبدیل ہو گئے تھے. وہ کرسچینٹی مذہب اپنا لیا تھا انہوں نے. اس کے بعد 12 ہے حضرت عمرو بن امیہ زمری واز اے رولر آف ڈیش. رولر آف ڈیش یعنی کہ کہاں کے رولر تھے یہ؟ عمرو بن امیہ زمری. تو یہ تھے وہاں کے ایتھوپیا کے تھے, یہ ابیسینیا کے. Now after the passing away of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت بلال. اچھا آپ کے پاس اس کے اندر اور بھی بلینکس
ہو سکتی ہیں, جیسے کہ when حضرت عثمان was besides by the rebel یعنی کہ ریبیلینس جو تھے, جو کہ بغاوت, جنہوں نے بغاوت کر لی تھی, باغی ہو گئے تھے وہ لوگ, وہ بعد میں حضرت عثمان علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے. تو اس وقت کون تھی جو کہ, اور انہوں نے پورے اپنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ کھانا لے کے جاتی تھی, تو وہ تھی حضرت صفیہ بنت حی. اچھا, آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ریحانہ کا کیا مطلب ہوتا ہے. ریحانہ کا مطلب ہوتا ہے چوزن ون. حضرت ریحانہ بنت شمون, حضرت ریحانہ جو تھی وہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ تو حضرت ریحانہ تعلق رکھتی تھی بنو قریظہ سے. ناؤ اس کے علاوہ آپ کے پاس اور بھی بلینکس اس چیپٹر سے بن سکتی ہیں. لائک سپوز پیج نمبر 72 میں حضرت صفیہ بنت حی کے اگر آپ پیراگراف میں آئیں تو آپ کے پاس ہوگا حضرت صفیہ her real name was زینب, یعنی کہ آپ کے پاس یہ بھی کچھ بلینک بن کے آ سکتی ہے کہ حضرت صفیہ کا ریئل نیم کیا تھا. تو حضرت صفیہ ریئل نیم واز زینب, اور ان کے فادر کا نام تھا حی بن اخطب, اور یہ تعلق رکھتے تھے بنو نزیر سے. اس کے بعد ریحانہ جو تھی وہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ تو حضرت ریحانہ تعلق رکھتی تھی جوئش قبیلے سے, اور اس کا نام تھا, جوئش قبیلے کا نام بنو قریظہ. آپ کے پاس یہ بھی بلینک بن کے آ سکتی ہے کہ حضرت ماریہ جو تھی وہ کہاں کی رہنے والی تھی؟ تو وہ ایجپٹ کی رہنے والی تھی. ٹھیک ہے, ایجپٹ سے ان کا تعلق تھا, اور جنہوں نے, جس حکمران نے, یعنی کہ جس بادشاہ نے حضرت ماریہ کو سینڈ کیا, ٹھیک ہے, ایز اے گفٹ ٹو حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس بادشاہ کا نام تھا مقوقس. یہ بھی آپ لوگوں کے بلینک میں آ سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی آ سکتی ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد وہ کون سی کیا کہتے ہیں, وہ کون تھی جن سے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا ہوا؟ تو وہ تھی حضرت ماریہ, جن سے ان کا ایک بیٹا ہوا تھا اور ان کا نام رکھا گیا تھا ابراہیم. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ کا کہ جب حضرت ماریہ کا انتقال ہوا تو اس وقت کے خلیفہ کون تھے؟ تو اس وقت کے خلیفہ تھے حضرت عمر. یہ بھی آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب حضرت صفیہ کا انتقال ہوا تو اس وقت کے خلیفہ کون تھے؟ تو اس وقت کے خلیفہ تھے حضرت امیر معاویہ. تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کا یہ چیپٹر جو ہے مدرس آف بلیورس, یہ آپ لوگوں کے MCQs پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. We will inshallah meet you in our next class. Till then, stay safe. Allah Hafiz.